تیری یادوں میں آنسو بہائے، کیا کہوں میں سمجھ نہ آئے، کون بتائے میرے اللہ، تیری یادوں میں آنسو بہائے، کیا کہوں میں سمجھ نہ آئے، کون بتائے میرے اللہ۔ I am محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار سے اردو میگزین اورنگ آباد۔ دوستو، آج ایک واٹس ایپ پر ایک کلپ آیا شارٹ، جس میں ایک ایسا غریب شخص ہے جو کہ بھوک سے مٹی میں پانی ڈال کر وہ مٹی کھا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک منظر وہ دکھائی دیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ ویڈیو کہاں سے آتا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پر بہت سارا آج کل فیک ڈیٹا بھی آتا رہتا ہے اور کبھی پرانا آ جاتا ہے۔ لیکن بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ چاہے یہ پچھلا ہو یا ابھی کا ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن ہے حقیقت یہ کہ ایک انسان ایک مٹی کو بھگا کر اس کا پیٹ بھر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا، تقریباً یعنی کہ 1-1.5 مہینہ اس میں اس کے اوپر بھی ہو جائیں گا، اور 40 دن کے قریب میں یہ اس کے اوپر ہو چکا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان 40 ڈیز کے فیس میں بھی لوگوں کو برابر سے ساری سہولتیں ملتی رہی ہے، اور ہر طرح کی انہیں پھل فروٹس اور یعنی کہ ہر ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ ایک حساب سے اگر دیکھا جاتا ہے کہ کورونا کے ساتھ اگر بھوکمری اور قحط سالی یا پھر قلت ہو جاتی سچ مچ میں، جس طرح سے لوگ سوچ رہے تھے، تو اس طرح اگر ہو جاتا تو پتہ نہیں پھر کہ اور کیا عالم ہوتا۔ ایسے میں جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اچھے سے کھا پی رہے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے کچھ اسلامی سیریلز بھی دیکھنے میں مہو ہیں، وہیں ایک جانب یہ بھی باتیں ہیں اور یہ غریب اور اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے بھلے ہی کسی سے مانگا ہوگا، نہ مانگا ہوگا، یا پھر ان کی جو بھی چیز کہے کہ انہیں کھانا ملا ہوگا، نہ ملا ہوگا، لیکن آخر میں یہی نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں کہ انہیں کھانا نہ ملنے کی صورت میں وہ انسان مٹی کھاتا دکھ رہا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک شخص نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا تو یہ ہمارے سامنے دکھائی دے گا، لیکن نہ جانے ایسے دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، اور ہے بھی بہت سارے لوگ کہ کہیں پر روٹیوں کے جو ہے تو وہ روٹیاں بنا کر کھاتے ہیں مٹی کی۔ ایسے یوٹیوب پر کچھ چیزیں موجود ہے کہ جس میں وہ مٹی کے روٹیاں بنا کر اپنی بھوک مٹانے میں ہیں۔ سب سے بڑی بہادری کا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی۔ ان کو ایک حساب سے اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن جو ان کا جو سسٹم اور انسان کا جس طرح سے یعنی کہ لوگ پتھری سے ڈرتے ہیں، لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ وہ پیٹ کی شدت سے اور بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے مٹی کھانے پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں پھر ہمارا کیا فریضہ ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر خرچ کرنے کا، مسکینوں کا، وہ ساری چیزوں کا بتایا ہے، اور سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھی ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ حق میں بتا دیا کہ جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ حق ہے، تمہارے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا. یعنی کہ مسافر کے اعتبار سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ بہت سارے بعض اوقات ایسی بھی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا جس نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلہاڑی کا انتظام کر کے دیا، پھر اس نے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹی اور اس سے وہ گزر بسر کرنے لگا. ایک حساب سے یہ ہٹا کٹا ہے. وہیں پر دوسری حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی مسافر تمہارے پاس آئے اور وہ اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے تو اس کی مدد کیا کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پر بھی آتا ہے، کوئی شخص گھوڑے پر بھی آئے اور تم سے اللہ کا واسطہ دے کر اگر کچھ چیز طلب کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر ہو اور اس کو سخت ضرورت ہو، اس کی مدد کرو. اس طرح سے بھی حدیث ہے. لیکن ہر بار ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا واسطہ لینے والے ہی سچ مچ میں نیک لوگ ہوتے ہیں. لیکن آج جو ذمہ داری ہے، آج بھلے ہی کارپوریٹرز کی الگ ذمہ داری ہے، وہ کہیں پر کریں گے کہیں پر نہیں. ایم ایل اے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے جتنا بھی وہ زون ہے اس کا اس حد تک. ایم پی کی جو ذمہ داری ہے کہ اس کو ہر گھر گھر تک پہنچنا چاہیے اور ہر لوگوں تک سہولیات میسر کرنی چاہیے اور ہر ایک کوئی بھوکا نہ رہے. اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے اکبر الدین اویسی صاحب بخوبی وہاں پر کر رہے ہیں. اسی طرح سے یعنی کہ وہ ایم پی کی صورت میں نہیں، لیکن جو بھی ہے اب بھلے ہی ان کے پاس جو استطاعت ہے اسی طرح سے جو ہے تو سی ایم کے جو کام ہے، پھر اسی طرح سے جو پی ایم کے جو کام ہے، یہاں پر ہمارے پاس پھول برسائے جا رہے ہیں غریب لوگوں پر جو بھوکوں پر. لیکن اگر اسی کے بدلے اگر انہیں ایک 2 روپے کا بسکٹ کے اگر وہ پیکٹ بھی دے دیے جاتے تو آج یہ منظر ہمیں دیکھنا نہ پڑتا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پیدل چل چل کر ان کے جو ہے تو پیر پورے تڑپ گئے. اس طرح سے کچھ تصاویر آئی. تو ایسے میں لاک ڈاؤن میں جو ہم اچھے سے جی رہے، اچھے سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تو اس میں آج ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہم کیا ہمارے اوپر آج جو صدقات اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سے جاتی رہتی تھی آج وہ بھی ہم نے رکا کر بیٹھ گئے ہیں. تو اتنا سب کچھ اتنا خرچ کر لینے کے بعد آپ حساب لگائیے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی اور اس رمضان میں کیا آپ کو یہ کمی محسوس ہوئی کہ آپ نے کم کھایا ہو یا پھر آپ کو یہ چیز ہوئی ہو؟ بہت سارے لوگ جو بتا نہیں پا رہے ہو تو ان کا ایک الگ چیز ہے. لیکن ایسا جن کے پاس پیسہ ہے تو ان کے لیے یہ چیز کچھ بہت زیادہ، ان کا بھلے ہی بزنس افیکٹ ہوا ہو لیکن ان کے روزمرہ اور کھانے پینے کی چیزوں میں بالکل بھی فرق نہیں آیا. تو اگر ہم اس میں سے جو ہم کھا رہے ہیں آدھا حصہ ہمارا کھانے کا نکال کر اگر اس طرح سے ہر ایک شخص کہ جو بھی پکا ہے گھر میں اگر 2 روٹی پکی ہے تو 1 روٹی اور 1 حصے کا سالن اس طرح سے نکال کر اگر غریبوں میں مہیا کرے. اور ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو مفت کا مل رہا ہے سمجھ کر جو راشن اور کٹ لے رہے ہیں تو آج یہ چیز سوچے کہ اگر میں اس وقت کو نہیں پہنچا کہ محتاجی کے عالم میں مر جاؤں، لیکن اگر اسی راشن کٹ کا اگر کسی دوسرے کو مستحق اگر پہنچتا ہے تو میرے انکار کرنے سے یہ میرا زیادہ ثواب ملے گا، اس کے بدلے کہ میں کسی دوسرا بھوک سے مر جائے اور اس طرح سے اس کی حالت نہ آ جائے کہ وہ مٹی تک کھانے کو مجبور ہو جائے. تو آج یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر طرح سے، یعنی جس طرح سے بھی ہو سکے آج پیسوں کی شکل میں اور امداد کی شکل میں جس طرح سے بھی ہو یہ آج ذمہ داری ہے. اور اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے ضمیر نہیں جاگے تو پھر ہمارے انسان ہونے پر بھی افسوس ہے. تو دیکھیے یہ کلپ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہ ویڈیو دوسروں تک سب کو شیئر کریں تاکہ یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہو. ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور یہ ویڈیو دیکھ کر آپ شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. او میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، ہو میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، ہو میرے اللہ، میرے اللہ،
میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہو میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہو میرے اللہ میرے اللہ